آج یونٹی فیملی فارمز کی اوپننگ سیرمنی ہے، لانچنگ سیرمنی ہے، اور اس سیرمنی میں ہم آپ تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک نام سے اس پروقار تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ فہیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو آقا یہ تیرا کرم ہے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں جناب فرحان برادران سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جہوی ہاں میں ہاں سرکار دی جی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جہوی ہاں میں ہاں سرکار دی اور منگتیاں وچ ہے کھرا جبریل بھی منگتیاں وچ ہے کھرا جبریل بھی شان ویکھو سہنے دے دربار دی ہاں شان ویکھو سہنے دے دربار دی جی شان ویکھو سہنے دے دربار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی اور کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی ہاں میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی جی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی اور لہرا بہرا ہو گیا کر وچ میرے لہرا بہرا ہو گیا کر وچ میرے جدد کیتی نوکری سرکار دی ہاں جدد کیتی نوکری سرکار دی جی جدد کیتی نوکری سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی اور سبز گنبد پر نظر جب جائے گی سبز گنبد پر نظر جب جائے گی
کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، ہاں کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے جی، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے جی، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے جی، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے، اور شبر شبیر جانے فاطمہ، شبر شبیر جانے فاطمہ، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے ہم، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے جی، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے جی، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے، اور شبر شبیر کے نانا ہے وہ، شبر شبیر کے نانا ہے وہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، ہاں اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے جی، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے جی، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معزز مہمانان گرامی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تقریب اپنے وقت پہ شروع ہو اور اپنے وقت پہ ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ ہم اس تقریب کو اپنے وقت پہ ختم کریں گے۔ ویسے انویٹیشن میں جو لکھا تھا 5 PM to onward، تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ پوری رات یہیں پہ ہے، لیکن ابھی جو اسکیجول میرے پاس ہے اس میں انشاءاللہ ہم بہت جلد اس تقریب کو اپنے اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ اور اس وقت ظاہر ہے کہ جس لانچنگ سیرمنی میں ہم موجود ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جو اپنے اندر اس حوالے سے ایک مکمل دنیا رکھتا ہے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے سب جانے پہچانے لوگ ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ تمام لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان کا یہاں اسٹیج پہ آنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کو یہاں آپ کے سامنے بلائیں اور یونٹی فیملی فارمز کے حوالے سے ان کی گفتگو سنیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ پرزور استقبال کیجیے گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر صاحب، آپ چیئرمین ہیں PNR کے۔ آپ سے ملتمس ہوں جناب نادر میر صاحب تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ملک شاہد صاحب کو مبارک دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تمام ایونٹ اور یہ یونٹی فیملی فارمز کا جو سارا پروسیس کرایا ہے اور آج اس کی لانچنگ ہے، تو اس کے لیے آئی تھنک وی شوڈ آل گیو ہم اے بگ ہینڈ اینڈ کلیپ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں بہت سے دوست بھائی معزز لوگ موجود ہیں، وہ بہت لمبی لسٹ ہے تو سب کے نام میں نہیں لیتا، بٹ ایوری بڈی از مور آنریبل دین دی ادرز۔
اور KPK سے بھی آئے ہیں, لاہور سے بھی اور باقی سے, تو سب کے لیے ویلکم ہے. میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ جب کہ یہ بڑی ایک ایلیگنٹ گیدرنگ ہے ریئل اسٹیٹ کی, میں ریئل اسٹیٹ سے نہیں ہوں, آئی مین ریئل اسٹیٹ بزنس سے, بٹ آف کورس آئی ایم سپورٹنگ اٹ فلی, بیکاز ریئل اسٹیٹ پاکستان کی اکانومی کی ایک میجر انڈسٹری ہے, اور ریئل اسٹیٹ فلرش کرے گی تو پاکستان فلرش کرے گا. اور اسی طرح یہ نام جو ہے یونٹی ڈیولپرز, اور یونٹی پہلا لفظ, کیونکہ ہماری موومنٹ پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ میں پہلا لفظ ہے یونائٹ پاکستان. یونٹی ہوگی تو باقی کام بھی ہوں گے, اور جس یونٹی میں آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, کیونکہ اور لوگ بھی ہیں, سو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. مختصر یہ ہے کہ یہ سارا جو بندوبست ہے اور پورا پیکج ہے جو آپ ابھی سلائڈ پہ بھی دیکھیں گے اور آپ آتے وقت بھی دیکھ چکے ہیں, اٹ از اے ویری ویری ویل لیڈ آؤٹ کمپلیٹ فیملی فارمز کا پروجیکٹ. اور اس میں جو پہلے مظہر صاحب اور فیملی جو آئی ہے KPK سے, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں, بیکاز انہوں نے یہ شروع کیا, سو وی مسٹ کمپلیمنٹ دیم فار دس. اینڈ آگے اس کو ملک شاہد صاحب نے لیا اور باقی ساتھی جو دون کے ہیں, اور انشاءاللہ اٹ ول بیکم اے ویری فلرشنگ پروجیکٹ. اور فارم ہاؤسز کا جو کانسیپٹ ہے, بیسکلی جو را لینڈ تھی یا رورل لینڈ تھی یا گاؤں کی زمین تھی, اس کو استعمال کر کے, یا جو ایک زمانے میں زمین سمجھی جاتی تھی کہ یہ تو صرف فصل ہو سکتی ہے, اس کو ابھی ایک ریزیڈینشل, اور ناٹ اونلی ریزیڈینشل بلکہ فیملی کا ایک فارم کانسیپٹ, اور وچ از ناٹ اونلی فائنینشلی فیزیبل, یعنی پیسوں کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے سب کے لیے جو بھی انویسٹ کرے. لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے, یہ ورلڈ کی ریسرچ ہے, ہفتے میں ایک دفعہ فارم ہاؤس پہ یا فارم لینڈ پہ جانا چاہیے. سو آئی تھنک اٹس اے ویلکم وومن, اینڈ ونس اگین مائی کمپلیمنٹس ٹو ملک شاہد اینڈ آل دی ٹیم. سو تھینک یو ویری مچ فار دس, اینڈ ٹو آل دی گیسٹ ہیئر. اس وقت ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے شہروں کے اندر ہو گیا ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے, غذا کا مسئلہ ہے. آرگینک فوڈ ہمیں ملتا نہیں ہے, ملاوٹ شدہ چیزیں ملتی ہیں. تو نادر میر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ایسے فارم ہاؤسز کو جتنا بھی پروموٹ کیا جائے وہ کم ہے, اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے. میں چاہوں گا کہ اب ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف چلے جائیں, اور آپ کو یونٹی ڈیولپرز کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم بتائیں. یہ ہمارا یہاں کا جس کی آج لانچنگ سیرمنی ہے اس کی 3D ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے. کشادہ سڑکیں ہیں, بہترین پارکس ہیں, اور یقیناً یہاں پہ وہ تمام سہولیات میسر ہوں گی جو کسی بھی فارم ہاؤس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. بارہ سو کنال کا یہ پروجیکٹ ہے جس میں 4 کنال, 8 کنال اور 12 کنال کی کٹنگ ہے. بہت ہی مناسب قیمت ہے اور بہت ہی پرفضا مقام ہے. یونٹی ڈیولپرز کے یہ وہ تمام پروجیکٹس ہیں کہ جو اب تک تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. اس میں ہیئر ہاؤسنگ سکیم ہے بیدیا روڈ پہ, آرچ فارمز ہیں بیدیا روڈ پہ, گولفر لین یہ بھی بیدیا روڈ پہ, یونٹی فارم بیدیا روڈ پہ. یونٹی فارم میں ابھی ترقیاتی کام جاری ہیں. نایاب فارمز ہیں بیدیا روڈ پہ, اور بلے شاہ گارڈن قصور میں. ان تمام پروجیکٹس میں ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں. یہ ہیئر ہاؤسنگ سکیم ہے جہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں. آگے چلیے گا. یہ ہیئر ہاؤسنگ سکیم ہے, یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکانات تعمیر ہو چکے ہیں اور رہائش پوری طرح سے وہاں پہ آ چکی ہے. یہ آرچ فارمز ہاؤسز میں بھی کام ہو گیا. گولفر لین بیدیا روڈ, اس میں بھی تمام ترقیاتی کام مکمل ہیں. یونٹی فارمز یہاں پر ابھی ترقیاتی کام جاری ہیں. اور بلے شاہ گارڈن
ये कसूर में है और यहाँ पर भी तकरीबन तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया भाई जनाब का। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, आगे बढ़ते हैं और यकीनन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और यूनिटी फैमिली फॉर्म्स के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं इस वक्त आपकी पुरजोर तालियों में दावत दूंगा डॉक्टर खालिद साहब, आप तशरीफ़ लाइए और इजहार कीजिए अपने ख्यालात का। डॉक्टर खालिद साहब डिफेंस हाउसिंग स्कीम के जनरल सेक्रेटरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि आज की ये जो तकरीब है ये मुझे 1990 की दहाई याद करवा रही है। एक वक्त था कि जब हम 1990 में यहाँ इस फील्ड में आए, उस वक्त शायद इस फील्ड को बुरा समझा जाता था कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं बल्कि अनपढ़ लोगों का गलबा था और डीलर के लफ्ज़ से लोग शायद थोड़ा नफरत करते थे। जब डीलर का नाम आता तो लोग ये समझते शायद ये कोई 2 नंबरी या फ्रॉड या इस तरह के लोग हैं। तालीम नाम की चीज नहीं थी उस दौर में। तो यहाँ पे मेरे इंतहाई काबिल कदर उस्ताद तारक मीर साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज इनको खराज तहसीन पेश करूं कि आज इनके वो हीरे, वो जो कभी पत्थर थे, उन्होंने तराशा और इतनी मेहनत की कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि ये वो वक्त था जब हम सिर्फ एक रोजगार की तलाश के लिए आए थे। तो ये अरसा आज 28-30 साल का जो अरसा गुजरा है, तो ये बहुत अनथक मेहनत, और इसमें सबसे जो मेन चीज थी वो उस्ताद की काबश, जिन्होंने उस दौर में ये बात समझाई कि सच, हक, ईमानदारी, दयानतदारी ये चीजें हैं जो आपको कभी एक वक्त में आगे लेके जाएंगी। तो आज उसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आज वो दोस्त, ये शाहिद मलिक, ये मेरे बहुत से कुलीग, अगर मैं ये कहूं कि इस मार्केट में अस्करी स्टेट में जो जवेज मीर और मेरे उस्ताद यहाँ पे तारक मीर साहब बैठे हैं, उस वक्त ये MBA, इन्होंने फ्रेश MBA किया हुआ था। तो हमारे लिए ये बड़ी बात थी कि कोई MBA करके इस फील्ड में आए और आके वो ट्रेनिंग का आगाज करे। तो आज हम सब खुश नसीब हैं। मैं शाहिद मलिक साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो यहां तक उनको पहुंचने में जो उन्होंने मेहनत की, ये ऐसे एक ओवरनाइट में हो जाता कि उन्होंने इस फील्ड में ईमानदारी, दयानतदारी, माँ बाप की दुआएं, उस्ताद की दुआएं, और इस फील्ड में इस हद तक मेहनत की कि आज अल्लाह ताला ने ये हमें दिन दिखाया कि हमारे कलीग यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह एक डेवलपर की हैसियत से मैं समझता हूँ लाहौर में पहुंचाने जाते हैं। ये चीज का सबक है कि जो चीज, जिस चीज के पीछे ईमानदारी, दयानतदारी और लगन और अपने शोबे से जो मुखलिस होंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं ये समझता हूं कि लाहौर वो लीडिंग बरादरी रियल एस्टेट के हवाले से, कि लाहौर से गवादर तक, लाहौर से पेशावर तक, ये हमारे सब दोस्त जो आज यूनाइटेड होके पूरे लाहौर क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। और यहाँ के दोस्त गवादर में स्कीमें बना के बेच रहे हैं,
پشاور میں اگر کوئی اسکیم آتی ہے تو یہاں سے دوست ہمارے کلیگ وہاں پہ جا کے اسٹال لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے ریوارڈ کی بات ہے. اور یہاں پہ میں میجر رفیق حسن صاحب بیٹھے ہیں جو آج الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ انہوں نے 2016 ٹیکس لگنے کے بعد پورے پاکستان کی ڈیلر برادری کو یونائٹڈ کیا، اور اتنا یونائٹڈ کیا کہ آج ہم پشاور سے لے کے کراچی تک ہماری پہچان بن چکی ہے. اور الحمدللہ میں چاہوں گا کہ اللہ کرے یہ وہ شعبہ ہے جس کو کبھی لوگ بری سوچ سے پرکھتے تھے، آج فخر کی بات ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ، آج وہ برادری جو آج ایک اس کو انڈسٹری کا درجہ دے رہی ہے، چیمبر آف کامرس کی حد تک، آپ کے ایوانوں تک یہ وہ برادری ہے جو آپ کو لیڈ کر رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کو لیڈ کر رہی ہے. تو میں آج یہ اس یونٹی فورم کو اس لیے بھی میں پروموٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے کلیگ شاہد ملک کا فارم ہے، یا انہوں نے یہ جگہ آج سیل کے لیے یا یونٹی فارم فیملی فارم کے نام سے یہاں پہ لانچنگ کر رہے ہیں. میں اس لحاظ سے بھی پروموٹ کروں گا کہ یہ وہ فارم ہاؤسنگ سکیم ہے جو پوری کی پوری ڈیولپ ہو چکی ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک آدھ فارم ہاؤس بنا کے باقی سارا زمین ان پلانڈ ہوتی ہے تو اس کو لانچ کر دیتے ہیں. تو مجھے شاہد ملک صاحب نے یہ بتایا کہ یہ میں ساری جگہ جو لے چکا ہوں یہ سب کی سب ڈیولپ ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میرے دوست کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے جو جگہ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ الحمدللہ آج پوری باؤنڈری وال کے اندر موجود ہے، سب کی سڑکیں بن چکی ہیں. اور جو سب سے مشکل کام ہے کہ ان کی پلانٹیشن، ان کی ڈیمارکیشن اور سب کے سب آج پوزیشن کے قابل ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے استاد محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کی باتیں ہم آج سن سکیں تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو میں سب دوستوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہم سب دوست یہاں پہ آج ایک یونٹی کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارا ایسٹ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے کہ ایمانداری، سچائی اور دیانتداری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کبھی بھی آگے جانے سے نہیں روک سکتی. تھینک یو سر. واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض معمولی چیزیں جب غیر معمولی چیزوں کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ معمولی نہیں رہتی. طارق منیر صاحب کی ہستی ایسی ہی ہستی ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ ملے ان کو پہچان ملی اور طارق منیر صاحب کی وجہ سے ملی. میں اس وقت آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دوں گا جناب طارق منیر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میجر رفیق حسن صاحب کی اجازت سے میرا خیال ہے ڈاکٹر خالد نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی ہے میری. میں ڈیفینیٹلی اس کے لائق نہیں ہوں. یہ جتنے بچے مجھے ملے میری زندگی میں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، جو میرے کولیگ تھے، چونکہ یہ اچھے گھروں کے تھے اور اچھے بچے تھے، انہوں نے محنت کی تو یہ آج اس مقام پہ پہنچے. بالخصوص میں شاہد کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ دو باتیں ہیں جو اس کو آج اس مقام پہ لے کے پہنچی ہیں. تیسری کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی اس کے اندر، نالائق سا ہے. ایک تو یہ اپنے والدین کی بہت عزت کرتا ہے، ماں باپ کی بہت اطاعت کرتا ہے. خدا کے بعد اگر یہ کسی کو درجہ دیتا ہے تو اپنے والدین کو. والد صاحب کے سامنے یہ چوں بھی نہیں کرتا. وہ جائز کہیں ناجائز کہیں، وہ دن کہیں وہ رات کہیں، یہ کہتا ہے باجی یہ ہوئی گل ہے. دوسری چیز، یہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، کبھی مس نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد میرا نہیں خیال اس کو کوئی تیسری چیز کرنے کی ضرورت ہے. خود بخود اس کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے. بہت خوشی ہوئی یہ پروجیکٹ دیکھ کے، خاص کر جب یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا. موسم بھی آج کل بہت اچھا ہے. میں اپنی ڈیلر برادری کو کہوں گا کہ بہت معقول ریٹ رکھا ہے انہوں نے. ہم سب کے لیے بہت اچھا پیکیج ہے.
میرا نہیں خیال کو زیادہ پلاٹ ہیں، غالباً کو 250-300 بنتے ہیں، کوئی 40-50 مجھے اپنے بھائی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. ہمارے حصے میں 5-5 ہی آئیں گے. تو کوشش کریں کہ رمضان شریف سے پہلے ان کو ذرا پلاٹوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور صاحب حیثیت لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور اپنی مزدوری جیب میں ڈالیں اور رمضان شریف کو پرسکون گزاریں. اور میں بہت خوش ہوں اور شاہد کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے، تندرستی دے، ایمان سے نوازے. اس موقع پہ میں شاہد کی اجازت سے ایک اور صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، منور عتیق صاحب کو، جو آج ہمارے ہوسٹ بھی ہیں محفل کے. انہوں نے ایک بڑا اچھا ویب چینل شروع کیا ہے نگر نیوز کے نام سے، ریئل اسٹیٹ کا. کیونکہ سارے میرے پروفیشن کے لوگ بیٹھے ہیں، یا جو لوگ ڈائریکٹلی میرے پروفیشن سے نہیں بھی ہیں وہ بھی ریئل اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، انویسٹر ہیں. تو سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کو نگر نیوز کو فالو کریں. ریئل اسٹیٹ کی تمام خبریں، شہر میں کیا ہو رہا ہے، شہر کے باہر کیا ہو رہا ہے، پرائسز کا کیا ٹرینڈ ہے، بڑے اچھے اور پیارے انداز میں یہ آپ تک پہنچائی جائے گی. اور میں منور صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم جو میرے 50-40 بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو تو فوری طور پہ اپنے اسٹوڈیو پہ انوائٹ کریں، اور ان سب کو ہفتے 10 دن کے اندر مجھے بڑی خوشی ہوگی ان کو اپنے پروگراموں پہ شامل کریں. ان کے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں تاکہ کچھ ان کو پروموشن ملے اور کچھ آپ کے چینل کو سپورٹ ہو، تاکہ مل جل کے ہم اس کو کریں. تو ایک تو ہے کہ ہم سب کو اس کو اپنا چینل سمجھ کے سپورٹ کرنا چاہیے. دوسرا، ڈاکٹر صاحب، میجر صاحب سے ٹائم لے کے آپ پروگرام رکھیں اس چینل کے اوپر اپنے ٹیکسوں کے حوالے سے، اور جتنا بھی ہم نے شور مچانا ہے یا آواز پہنچانی ہے وہ یہ آپ کی آواز بنیں گے. دوسری میرا خیال ہے میجر صاحب کو بلایا جائے تاکہ میجر صاحب آ کے ہمیں پروجیکٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اور ٹیکسوں کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں تاکہ پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے جایا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق منیر صاحب. اور میرا چینل نہیں ہے، آپ تمام دوستوں کا چینل ہے، اور یہ جرت مجھے طارق منیر صاحب نے ہی دی. اور یقین جانیے کہ جب طارق منیر صاحب کی گفتگو لوگ سنتے ہیں تو ہم اگر کبھی لیٹ ہو جائیں پروگرام کرنے میں تو جتنی مجھے ان لوگوں سے سننا پڑتی ہیں وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طارق منیر صاحب جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اور جس انداز سے سمجھاتے ہیں لوگ کتنا انتظار کرتے ہیں. میرے اس چینل میں کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ کا چینل ہے اور ریئل اسٹیٹ کو ہی ہم نے پروموٹ کرنا ہے. یہ ایٹ اے ٹائم ایک چینل بھی ہے اور ایک پورٹل بھی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک چینل ہوا کرتا تھا جس کو ہم ویلیو ٹی وی کہتے تھے. ویلیو ٹی وی صرف ریئل اسٹیٹ کا چینل تھا، اور ایک ویب سائٹ ہے زمین.com. تو ہم نے کوشش کی کہ دونوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا. یہ ایٹ اے ٹائم ایک چینل بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم ایک ویب سائٹ بھی ہے جس پہ تمام ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتی ہے. تو اب میں بہت ممنون ہوں پہلے تو طارق منیر صاحب کا کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس جگہ پہ اپنی کوئی بات کریں، لیکن ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے گفتگو کی. اس وقت ظاہر ہے کہ ہم اختتام کی جانب جا رہے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہیں کہ جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کو اس کا اصل مقام دلانے کے لیے دن رات ایک کیا. بھرپور کوشش محنت آج بھی جاری ہے. کبھی اسلام آباد ہوتے ہیں، کبھی پشاور ہوتے ہیں، کبھی کراچی ہوتے ہیں، اور میں کئی دفعہ کوشش کے باوجود ان سے ٹائم نہیں لے پایا کیونکہ ان کی مصروفیات اتنی ہیں. تو میں اب چاہوں گا کہ بلا تاخیر میں اسٹیج پہ زحمت دوں پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز کے صدر جناب میجر رفیق حسرت صاحب. آپ کی بہت تعلیوں میں میجر رفیق حسرت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم طلعت برقی صاحب اور جناب طارق منیر صاحب، جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب، میرے پیارے بھائی جناب شاہد ملک صاحب، اور ریئل اسٹیٹ برادری کے بہت سارے معزز دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے یقینی طور پر آج کا یہ لمحہ بہت خوشی کا لمحہ ہے اور بہت زیادہ اچیومنٹ کا لمحہ ہے.
جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم میں سے ہر ہمارا ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والا بھائی، جب وہ ایک جس کو پرانے لفظوں میں ہم پراپرٹی ڈیلر کہتے تھے اور اسٹیٹ ایجنٹ کہتے تھے، تو ابھی الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم وی ہیو مور ایجوکیٹڈ پیپل ان دس فیلڈ اینڈ مور ڈیڈیکیٹڈ پیپل ان دس فیلڈ. تو ابھی بائی دی گریس آف اللہ ہم اپنے آپ کو کنسلٹنٹ کہہ سکتے ہیں، اینڈ وی کین ریئلی آسک other people to say these people who guide you, who bring to you the good news and who always deal for you, they are the advisors on this front. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری کامیابیاں اور بہت ساری کامرانیاں ہوں، اور یہ ساری کی ساری ہماری کامیابیاں اور کامرانیاں ہماری سرزمین سے محبت کے ساتھ وابستہ ہیں. صرف زندگی میں پیسے کمانے کا موٹو جو ہے یہ کوئی موٹو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دھرتی پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جس سوسائٹی اور جس معاشرے کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، اگر آپ اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی، اس معاشرے، اس ملک، اس سرزمین کے ساتھ محبت بھی کریں اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں، تو یقینی طور پر آج کا زمانہ بھی اور آنے والا زمانہ بھی آپ کو ایک کامیاب انسان کہے گا. جناب شاہد ملک صاحب، آپ نے یہ اسکیم بنائی ہے تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح کے انوائرمنٹ، جس طرح کے ڈیولپمنٹ، جس طرح کے الحمدللہ ارینجمنٹ آپ نے کیے ہیں، تو بہت جلد یہ اسکیم فارم ہاؤسز کی اسکیم میں ایک منفرد اور پاپولر مقام حاصل کر لے گی. میں شاہد کو جانتا ہوں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاہد کبھی بھی وہ جو پھسلن والی زمین ہے اس پر پاؤں نہیں رکھتا. یہ ہمارے جو پنجابی کے لوگ ہیں کہ گلے زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا اور پھسلن والی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح آرمی میں کہتے ہیں کہ میول از اے ویری شیور فوٹڈ اینیمل، کہ جب میں تو خود 4 سال کشمیر میں رہا ہوں اور میں نے میول کو وہاں استعمال کیا ہے، وہ اتنا ذہین اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد جانور ہے کہ جب آپ پہاڑ چڑھ رہے ہوں، آپ خود چڑھ رہے ہوں، گرنے کا خطرہ ہے، آپ میول پر بیٹھے ہوں تو آپ کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، اتنا وہ شیور فوٹڈ ہوتا ہے. تو I would not compare my friend with the mule, but he is sure-footed. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اور اپنے انویسٹر کے لیے اور اپنے ریئل اسٹیٹ برادری کے لیے بہت ساری ذمہ داری اور محبت کے ساتھ کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا. میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوست ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے خیرخواہ ہیں، اور ہمارے ڈسپوزل کے اوپر تمام وہ توانائیاں اور تمام صلاحیتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو یونٹی فیملی فارمز ہیں، ہم ان کو بیچنے میں اور ان کو ایک سکسیسفل اسکیم بنانے میں جناب شاہد صاحب آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے. اور میرے دوستو، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں پر صرف فارم ہاؤسز کی بات کرنا اور زمین کی بات کرنا اور پلاٹ بیچنے کی بات کرنا اٹ وڈ ناٹ بی انف. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے سوچنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. اور جو کام ہمیں سونپا گیا ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس نظریے کے لیے اچھا کام کیا ہے. جو فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ گمان آئے کہ میں نے دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے دن ٹھیک کر لیں. تو جب آپ پہلے دن اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے ایک آدمی کو ٹھیک کر لیا، اور وہ جو آپ کا پہلا قدم ہے وہ آپ کی کامیابی کی دلیل بن جاتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسی موٹو کو لیتے ہوئے جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس کی چونکہ نمائندگی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا اور پورے پاکستان کی نمائندگی دینے کا اعزاز دیا ہے. 70 سال میں پاکستان میں کوئی فیڈریشن نہیں تھی جو کہ ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرے، اس کو متعارف کرائے، اور اس کے ساتھ منسلک جو ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اور اس فیلڈ کو ایک فارمل جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے برابر لانے کے لیے کچھ کوشش کرے. تو ابھی الحمدللہ وہ ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے. پورے ملک میں ہم 16 لوگ ہیں جو کہ اس کی ایگزیکٹو باڈی میں منتخب ہوئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے، آسانیاں پیدا کی جائیں. اور جہاں تک ٹیکسز کا معاملہ ہے تو یقینی طور پر ان ٹیکسز نے ہمارے کاروبار کو ایک بحران سے دوچار کیا ہوا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ پسے ہوئے اپنے کو محسوس کر رہے ہیں.
اور بہت سارے بچے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان کو جب حکومت کی طرف سے بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں اور ہماری جو فارمل انڈسٹری ہے وہ بھی اپنے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو ریئل اسٹیٹ کی ایسی ایک الحمدللہ فیلڈ ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو روزگار دے رہا ہے. اور وہ بچے آج وہ جو لوگ آج سے 10 سال 15 20 سال پہلے جو تھے کہ بغیر کسی ایجوکیشن میں وہ اس فیلڈ میں آ کے تو اپنا کام کرتے تھے، پلاٹ بیچتے تھے اور شام کو گھر چلے جاتے تھے، یہ وہ بچے نہیں ہیں. آج بائی دی گریس آف اللہ بیچلر ڈگری والے بھی بچے ہیں، ایم اے کی ڈگری والے بھی بچے ہیں، اور ایم بی اے والی ڈگری والے بچے ہیں، اور پی ایچ ڈی بچے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے منسلک ہے. اس شعبے کو بہت زیادہ عزت دینے کی ضرورت ہے. یہ شعبہ نہ صرف اپنی کی دھرتی اور اپنے ملک کی اس طرح خدمت کر سکتا ہے کہ صرف ڈی ایچ اے لاہور تقریباً 10 ارب روپے کی ٹیکسز کی شکل میں انکم جو ہے حکومت کو دیتا ہے، صرف ڈی ایچ اے لاہور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے ٹیکسز میں کمی کر دی جائے، جس کے لیے ہم کوشاں ہیں، کیونکہ جولائی 2016 میں جن ٹیکسز میں 100% اضافہ کیا گیا تھا اور تمام پاکستان کے اندر پہلے ایف بی آر ویلیوز نہیں ہوتی تھی، اب ان کے ساتھ جو ایف بی آر ویلیوز بن گئے ہیں ڈی سی ریٹ کے ساتھ، ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار بڑی شدید مشکلات سے دوچار ہے. پہلے ڈی ایچ اے لاہور میں صرف کمپیریزن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں ایک دن میں 120 25 30 ٹرانسفر ہوتی تھی، آج اگر پیورلی صرف ڈی ایچ اے لاہور کی بات کی جائے تو 25 سے 30 ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ یقینی طور پر ڈی ایچ اے لاہور کا لاس نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا لاس نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا لاس ہے، ہماری اکانومی کا لاس ہے. کوئی بھی شعبہ جو ہمارے ملک کو ٹیکس کما کے دے سکتا ہے وہ شعبہ ہمیں عزیز ہونا چاہیے، وہ شعبہ ہمارے دلوں کے قریب ہونا چاہیے. میں اس سلسلے میں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ حکومت کے دروازے پر دستک نہ دیں تو یقینی طور پر وہ آپ کی جو شنوائی اور آپ کی جو آواز اور آپ کے مسائل ہیں وہ وہاں تک پذیرائی حاصل نہیں کرتے. تو ہم صوبائی حکومت سے بھی انشاءاللہ تعالی رابطے میں رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ڈی سی ریٹ بننے لگتے ہیں تو اس سے 3 4 5 مہینے پہلے ہم اپنا رابطہ ڈی سی او جو لاہور ہے ان کے ساتھ بناتے ہیں، ہمارے منسٹر کے ساتھ ملتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں ریلیف ملے. اور خاص طور پر ان پچھلے 2 سالوں میں ابھی ہماری فیڈریشن نہیں بنی تھی، ابھی میں ڈی ایچ اے لاہور اسٹیٹ ایجنٹ کا پریزیڈنٹ بھی نہیں بنا تھا، تو ہم نے الحمدللہ ایف پی آر کے ساتھ اپنے رابطوں کا آغاز کیا تھا. اور ابھی بھی پچھلے آپ اگر مہینے میں ایک لے لیں تو چیئرمین ایف پی آر کے ساتھ جناب ہارون اختر صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین پرائم منسٹر ہیں فار ریونیو، اور اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر خزانہ رانا افضل صاحب، ان کے ساتھ ہمارے بہت فریکوینٹ رابطے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت یوزفل ہماری ایکسچینجز آف ویوز ہوئے ہیں. ہم نے دیکھ کے اپنے مطالبات مشکلات جناب پرائم منسٹر صاحب تک بھی پہنچائے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مطالبے مانے جائیں گے اور آپ کی مشکلات کم ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں ایک بوم آنے والا ہے، ترقی آنے والی ہے. ہم نے ان تمام مطالبات سے اپنی حکومت کو آگاہ کرنے کے لیے جہاں وہاں مختلف چینل استعمال کیے ہیں، تو وہاں پہلا ہمارا جلسہ 28 تاریخ کو پشاور میں تھا. میں اور بہت سارے دوست پشاور ہم گئے تھے، تو ابھی 5 تاریخ کو لاہور میں ہے. لاہور میں ایک بہت بڑی ریلی ہے جو کہ نکالی جا رہی ہے ان مسائل اور مشکلات کو اجاگر کرنے کے لیے، ان ٹیکسز کو واپس لینے کے لیے جو جولائی 2016 میں لگائے گئے تھے، جن کی وجہ سے گورنمنٹ کا ریونیو بھی کم ہوا ہے، ہمارا کاروبار بھی کم ہوا ہے، اور جو ہمارے بہترین انویسٹرز ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی میں مثال دوں گا اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا، جن کا بہت بڑا سرمایہ پاکستان میں آتا ہے اور سالانہ تقریباً 21-22 بلین ڈالر وہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور ان کی زیادہ سرمایہ کاری ریئل اسٹیٹ میں ہوتی ہے، وہ بھی بہت پریشان ہے. میں ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور جاتا ہوں. چیف منسٹر صاحب نے ایک سیل بنایا ہوا ہے جو کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کہلاتا ہے، ان کا جو دفتر ہے وہاں جناب شاہین بٹ صاحب وہاں بڑی تندہی کے ساتھ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو وہاں مجھے جب میں جاتا ہوں تو میرا اشتیاق صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ان پاکستانیوں سے ملوں جو امریکہ سے، لندن سے، پیرس سے، ناروے سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، پتہ نہیں کہاں سے وہاں آئے ہوتے ہیں. شاہین صاحب سے وہ اپنے مسائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ان سے بہت جو ان کے یہاں پر مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے نا الحمدللہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں. تو میں ان کے خیالات بھی سنتا ہوں. ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ٹیکسز کو کم کیا جائے.
تاکہ ان کی بیرون ملک سے لائی ہوئی یہاں دولت جو ہے وہ گرو کرے, ان کو انسینٹو کے طور پر اچھا پرافٹ ملے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کی وجہ سے اور آپ کی اپنی جدوجہد کی وجہ سے 5 تاریخ کو جو ہم ریلی نکال رہے ہیں ٹیکسز کو ختم کرنے کے لیے, آپ کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو باقی مسائل ہیں جو صوبائی حکومت سے متعلقہ ہیں ان کو کم کرنے کے لیے مجھے یقین ہے یہ حکومت بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ اوورسیز پاکستان بھی ہمارے ہیں. ہم سب مل جل کے جب قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی مہربانی کے ساتھ یہ فارم ہاؤسز بھی چلیں گے, یہ ڈی ایچ ایچ بھی چلیں گے, یہ پرائیویٹ اسکیمیں بھی چلیں گی, اور ہمارے بچوں کو روزگار بھی ملے گا. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ اس ارض پاک پر اترے ایسی فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے سدا کھلا رہے, اور یہاں سے خزاں کو کبھی گزرنے کی مجال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ میجر رفیق حسن صاحب. اس وقت میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کے حوالے سے اب تک جتنے بھی مقررین آئے انہوں نے گفتگو کی. میں زیادہ دیر ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہ رہا. اس پروجیکٹ کے روح رواں آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب شاہد اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس پروکار تقریب کو رونق بخشی. سب سے پہلے جس طرح سے ابھی طارق منیر صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, جی طارق منیر صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آج ہم جو کچھ بھی ہیں جس طرح سے ہے ان کی مرہون منت ہیں. انہوں نے ہمیں جس طرح سے سکھایا, جس طرح سے ٹریننگ دی, تو ہم جتنا بھی ان کا شکر کریں وہ کم ہے. تو یہ جو آپ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ 1200 کنال پہ ہے اور یہ ٹوٹل پوزیشن اس کا اویلیبل ہے. اب بات ہو رہی تھی فارم ہاؤسز کی. جس طرح سے لوگ کہتے ہیں جی کہ اب کنیکٹیوٹی, روڈ کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی تھی, تو اگر آپ رنگ روڈ سے اتریں, آپ اس سائڈ پہ آ جائیں تو میرے خیال میں 8-10 منٹ میں آپ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے بیدیاں روڈ پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے, بڑے فارم ہاؤسز بن رہے ہیں. ڈی ایچ اے ایک اپنی جگہ پہ نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا برانڈ ہے, لیکن ڈی ایچ اے میں اگر آپ 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ فیز 7 میں سپوز لیتے ہیں, یا آپ 2-2.5 کروڑ روپے کا پلاٹ آپ فیز 6 میں لیتے ہیں, تو وہاں پہ وہی ٹپیکل ہوتے ہیں 2 بیڈ روم نیچے اور 3 بیڈ روم کے اوپر, وہی 4700 سے 5000 اسکوائر فٹ کا کورڈ ایریا ہوتا ہے. اس میں آپ ہر چیز کی بائنڈنگ ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ اونرشپ آپ کی ہوتی ہے, لیکن جو جس طرح سے آپ لیونگ کو انجوائے کر سک رہے ہوتے وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہوتے. تو اس میں اگر آپ آتے ہیں برکی روڈ پہ یا بیدیاں روڈ پہ 5 سے 7 منٹ میں آپ ایزیلی تمام اپروچز کو یوز کرتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں. جو ریئل لائف کو آپ انجوائے کرتے ہیں فارم ہاؤسز میں, وہ کہیں اور انجوائے نہیں کر سکتے. اس کی میں تقریباً 16.5 سال ڈی ایچ اے میں رہا ہوں, اور ابھی پچھلے کوئی تقریباً 6.5 سال سے میں فارم ہاؤس میں رہ رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے مین بیدیاں روڈ پہ ہم ریئل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. جتنا انسان نیچر کے قریب رہتا ہے اتنا ہی زیادہ انجوائے کرتا ہے. تو اس میں ہمارے یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ میں بڑا شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے ادھر تشریف لائے. بار بار کہہ رہا ہوں, یہ اس میں آپ اگر 4 کنال یا 6 کنال یا 8 کنال کا پلاٹ لیتے ہیں, جو آپ ایک مرتبہ کلائنٹ کو لے کے آتے ہیں, دیکھیں انسان ہمیشہ نیچر کے قریب جا کے ہیپی ہوتا ہے. وہ جب آپ لے کے آتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں اللہ کا شکر ہے جہاں پہ روڈ ساری بنی ہوئی ہے, باؤنڈری بنی ہوئی ہے, گیٹڈ کمیونٹی ہے, تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کوئی بندہ آپ کو یہ ریفیوز کرے گا. اس کے ریٹس کی بات, ہم اس کو مارکیٹ میں 35 لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے بیچ رہے ہیں, لیکن ابھی کچھ دنوں کے لیے جو ڈیلر بھائی ہیں ہمارے, ان کے لیے ہم دے رہے ہیں 32 لاکھ روپیز پر کنال. اور اس میں بھی ہم لوگ 100,000 پر کنال, یعنی کہ اگر 8 کنال کا پلاٹ لیتے ہیں 1 ایکڑ کا, تو 8 لاکھ روپیز جو ہے ہم وہ ایز اے کمیشن جو ڈیلر بھائی ہیں ان کو دیں گے. تو باقی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ تشریف لائے, اور میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے. تھینک یو.